خدا را رشتہ کرنے میں صرف دین دیکھیں۔ کچھ وقت پہلے ایک دوست کے والد نے مجھے گھر بلایا اور کہنے لگے، بیٹا میری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے اور وہ لوگ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، اور وہ لڑکا آپ کی پہچان کا ہے، مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیسا ہے؟ کیا میری بیٹی کے لیے وہ لڑکا بہتر ثابت ہوگا؟ میں نے لڑکے کا نام سنا تو اسی وقت نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں انکل، وہاں شادی مناسب نہیں، اس لڑکے میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ انکل نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بس یہی معلوم کرنا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچن سے مچھلی کی خوشبو آنا بند ہو گئی اور ایک کپ چائے پی کر میں واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے اسی دوست کی طرف سے بہن کی منگنی کا دعوت نامہ ملا۔ کارڈ میں نام پڑھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے لیے میں نے انکل کو منع کیا تھا۔ بہرحال منگنی کے بعد انکل سے ملاقات کی اور مبارکباد دی۔ انکل نے خوشی خوشی مبارکباد وصول کی اور کہنے لگے، بیٹا آپ کی باتوں پر غور کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خامیوں سے کون سا انسان پاک ہے۔ اس لڑکے میں چند خامیاں ہیں، لیکن اس کے والدین بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، بڑا گھر ہے، لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، اپنی گاڑی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ شادی کے بعد لڑکے میں اچھائیاں آ جائیں گی۔ اور تو اور میرے دوستوں نے بھی تعریف کی کہ آپ کی بیٹی رانی کی طرح رہے گی، گاڑیوں میں گھومے گی۔ انکل کی بات سنتا رہا، مسکراتے رہا، آخر میں اس امید کے ساتھ دعا دے دی کہ واپس آ گیا کہ انکل کی تمام باتیں سچ ثابت ہو جائیں۔ شادی کا دن آ گیا، لڑکے والے خوب دھوم دھام سے ہلا گلا کرتے ہوئے بارات لے کر آئے۔ لڑکی والوں نے بھی شادی کے لیے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ انکل نے 5 لاکھ روپے قرض لیا ہے تاکہ بیٹی کی شادی کے معاملات خیر و عافیت سے نپٹ جائیں۔ یقیناً وہ 5 لاکھ لینے کے لیے بھی انکل کو مختلف دروازوں پر جانا پڑا ہوگا، لوگوں کے آگے طرح طرح کی منتیں کرنی پڑی ہوں گی۔ خیر رات 12 بجے رخصتی ہو گئی اور لڑکی سسرال پہنچ گئی۔ 14 ماہ بعد آج صبح مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے۔ ایک ننھا پھول ساتھ لیے اپنے گھر عدت میں بیٹھی ہے۔ یہ سن کر جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں نے آفس سے جلدی کام نپٹایا اور اسی دوست کے پاس چلا گیا۔ معلوم کرنے پر دوست نے بتایا کہ اس لڑکے کا باہر کی خواتین کے ساتھ تعلق تھا، پوری رات باہر رہتا تھا۔ بیوی وجہ پوچھتی تو بری طرح جھڑک دیتا، ڈانٹتا اور گالیاں دیتا تھا کہ میرے معاملات میں دخل نہ دو، بعض اوقات مارتا بھی تھا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا۔ جھگڑے دن بدن مزید بڑھتے گئے اور نتیجہ لڑکے نے فوراً طلاق دے دی۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ میں اکثر کہتا آیا ہوں، رشتے کرنے میں دین دیکھو، اللہ کے احکامات پڑھو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پڑھو، کبھی رسوائی نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی جس کو اتنے پیار و محبت سے پال پوس کر بڑا کیا، ہمیشہ سے اس کے ناز و نخرے اٹھائے، لاڈ سے رکھا ہوا اور ایک پل میں بغیر سوچے سمجھے کسی مالدار جانور کے کھوٹے سے باندھ دیا کہ پیسے والا ہے، بیٹی خوش رہے گی۔ اللہ کی قسم تباہ و برباد کر دینے والی سوچ ہے۔ میں اکثر اپنی تحاریر میں لکھتا ہوں کہ سٹیٹس دیکھ کر رشتے مت کرنا، دینداری دیکھ کر رشتے کرنا، تمہاری اولادیں تمہیں مرنے کے بعد بھی دعائیں دیں گی۔ اور اگر ہم اسی طرح ہائی سٹیٹس، اچھے پوسٹ، اپنا بزنس، اپنی گاڑی، بڑا گھر والی باتیں کرتے رہے تو جا کر دیکھو پاکستان میں طلاقوں کی شرح کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ گھروں کے گڑھ اجڑ چکے ہیں، ہر چوتھے گھر میں طلاق یافتہ بیٹی ہے، ہر تیسرے گھر میں بیٹی باپ کے گھر موجود، ہر دوسرے گھر میں لڑائی جھگڑے۔ خدا را رشتہ کرنے میں صرف دینداری دیکھو، رشتہ کرنے میں اللہ رب العزت کے احکامات پڑھو، رشتے کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پڑھو۔ رب تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔